اکثر لوگ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور میں جواباً کہا کرتی ہوں ہر مسئلے کا حل سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ہوتا. ہر اداسی جو ہے وہ بیماری نہیں ہوتی، ہر انگزائٹی کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اپنے اندر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل طاقت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج میں پروفیسر نصرت جبین، ایک سائیکالوجسٹ، آپ کو وہ اصول اور طریقے بتاؤں گی جو میں اپنے کلائنٹس کو سکھاتی ہوں، لیکن آج آپ کو مفت بتاؤں گی. اگر آپ نے سیکھ لیے تو آپ خود اپنے تھراپسٹ بن سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ذہنی طوفانوں کو، جو چھوٹے چھوٹے ذہنی طوفان آتے ہیں وہ آپ کو ہلا ہی نہیں سکیں گے. تو سب سے پہلا طریقہ، پہلا اصول کہ آپ اپنی جو شکایتیں ہیں ان کو شکر میں بدل دیں. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. آپ جتنی زیادہ شکایت کریں گے اتنا ہی دماغ جو ہے اور مسئلے ڈھونڈے گا، اور جتنا شکر کریں گے اتنی آپ کو نعمتیں نظر آئیں گی. رات کو سونے سے پہلے صرف 3 چیزیں ایسی لکھیں یا ان کے بارے میں سوچیں جن پر آپ اللہ کا شکر کر سکتے ہیں. یہ ذہن کی ری وائرنگ ہوتی ہے. یہ عادت جو ہے یہ دماغ کو نعمتوں پر لگا دیتی ہے. شکر گزاری جو ہے وہ اینگزائٹی کی خاموش دوا ہے. دوسرا اصول، دوسروں کو معاف کیا کریں، اور جب معاف کریں گے تو اس طرح آپ خود کو آزاد کر دیں گے. معافی دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ اپنے سکون کے لیے ہوتی ہے. یہ جو نفرت ہوتی ہے جب آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ کسی اور کو سزا نہیں دے رہے ہوتے، یا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. معاف کریں اور ہلکے پھلکے ہو جائیں. تیسرا اصول، متحرک رہا کریں. اگر آپ کا دل اداس ہے تو آپ کو حرکت کرنی چاہیے. روز واک کریں، اسٹریچنگ کریں، گہری سانس لیا کریں. یہ جان لیا کریں کہ حرکت میں شفا ہے. چوتھا اصول، اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ بنایا کریں. ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے وہ چھوڑ دیں. ہر وقت ہاں کہنا چھوڑ دیں. اس طرح کہنا جو ہوتا ہے یہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے. نو کہنا سیکھیں. یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ تو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. پانچواں اصول، منفی سوچ کو فوراً چیلنج کیا کریں. دماغ ہر روز سینکڑوں منفی خیالات جو ہے وہ ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. دماغ کیا کہتا ہے؟ تم ناکام ہو، تم اکیلے ہو، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سوچ لیا کرے کہ دماغ ہر وقت سچ نہیں بولتا ہے. اس کی یہ باتیں یہ ایکچولی فیئر لوپ ہوتی ہیں. جب بھی ایسے خیال آئے آپ نے فوراً اونچی آواز میں کہنا ہے یہ خیال ہے، یہ حقیقت تو نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں نا، آپ نے یہ سوچ لیں کہ دماغ سچ نہیں بول رہا. آپ کہا کریں یہ تو جو ساری باتیں آ رہی ہیں یہ میرا خوف ہے. اور جب آپ اپنا خیال بدلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی جو کیفیت ہے وہ بھی بدل جائے گی. اور ہم اگلا اصول دیکھیں گے. اگلا اصول جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو دبایا نہ کریں، آپ ان کو سمجھا کریں. ہمیں بچپن سے کیا کہتے ہیں کہ ایسا سوچنا چھوڑ دو، رو مت، مضبوط بنو. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنے جذبات کو دبا دیں گے تو وہ تو ایک دن بیماری بن جائیں گے. جب دل اداس ہو تو آپ مان لیں، جب غصہ آئے تو اس کی وجہ تلاش کریں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں کیوں پریشان ہوں. آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. جب آپ اپنے جذبات کو پہچان لیں گے، ان کے غلام نہیں بنیں گے، تو آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ہم دیکھیں گے اب 7واں اصول، سوشل میڈیا سے بریک لیں. ہر خبر، ہر ریل، ہر منفی پوسٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہے، آلودہ کرتی ہے. فون بند کر دیا کریں کبھی کبھی، ہر وقت نہیں کہہ رہی، کبھی کبھی فون بند کریں، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں. بس کچھ وقت خاموش بیٹھے، دل سے بات کریں. سمجھ جائیں کہ ہر خبر جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اور یہ آپ کا یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں دکھ ہے، یہ آپ کے دکھ نہیں ہے. جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. اور اس میں 8واں اصول کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک بچہ ہے، آپ اس کو وقت دیا کریں. آپ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پسندیدہ کام کرتے ہیں، آپ بھی پسندیدہ کام کریں. اور آپ جو ہے ہنسا کریں، کھیلا کریں، پودوں سے باتیں کیا کریں، اپنا پسندیدہ کھانا کھایا کریں. اور یہ کبھی کبھی آئینے کو بھی مسکرا کر دیکھا کریں. اور یہ سب ایموشنل ہیلنگ ہے. اور 9واں پوائنٹ کیا ہے؟ خود سے، ہم دوسروں سے تو پھر بھی اچھی طرح بات کرتے ہیں، خود کو ہم گلٹ فیلنگ میں رہتے ہیں. خود سے بات کرنے کا انداز بدل دیں. آپ یہ سوچیں
آپ خود سے جیسی بات کرتے ہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو کہا کریں میں سیکھ رہا ہوں یا میں سیکھ رہی ہوں، میں مضبوط ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں. یہ سب جو باتیں نا یہ سیلف ہپنوسس والی باتیں ہیں. اور یہ کیا ہے، یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ آپ کی دماغ کی پروگرامنگ ہے. اور 10واں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ اللہ کو اپنا تھراپسٹ بنائیں. یہ جو ہے سجدے میں جایا کریں، دعائیں مانگا کریں، اللہ سے شکوہ کر لیا کریں، خاموشی میں بول کے بھی، خاموشی میں بھی اللہ سے باتیں کریں. اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو دعا ہے وہی آپ کی عبادت جو ہے وہ بن جائے. وہاں جب اللہ کے حضور جائیں گے آپ کا دل خود بخود ہلکا، ذہن بالکل فری ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کو یہ 10 اصول بتائے ہیں. تو یہ جو ہے نا تھوڑی جو بہت انگزائٹی ہوتی ہے، اداسی جو ہے، ذہنی بوجھ جو ہے، یہ بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی سائیکالوجسٹ کے آپ کا کم ہو سکتا ہے. آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سائیکالوجسٹ کی ضرورت پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں، خود کو مضبوط بنائیں. اور مضبوط جب انسان بن جاتا ہے تو وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو خود سنبھال لیتا ہے. یہ یاد رکھیں، زندگی میں طوفان جو ہے وہ سب پر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس طوفان میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. اگر دل بھاری ہو تو خود کو کمزور نہیں سمجھنا، ہوتا ہے ایسے. آنکھ نم ہو تو خود کو بے بس نہیں سمجھنا. آپ رکیں، سانس لیں، خود سے کہا کریں میں مضبوط ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں. اور یاد رکھیں آپ ناکام نہیں ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں، ناکام نہیں ہے، آپ بس تھکے ہوئے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں، سمجھا کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب آپ یہ سب باتیں سوچیں گے تو آپ یقین مانیں آپ شفا کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، تو آپ ان باکس کیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے.